أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم۔ منہاج الصالحین کی پہلی جلد میں جو تقلید کے مسائل تھے اس میں سے ہم نے 19 مسائل پڑھ لیے تھے۔ آج ہم نے مسئلہ نمبر 20 کو شروع کرنا ہے۔ تو مسئلہ نمبر 20 میں جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو مرجع تقلید ہے، جو مجتہد ہے، جو فقیہ ہے، اس کی شرائط میں سے جو ایک شرط ہم نے ذکر کی تھی کہ اس کو مرجع تقلید کو جس کی ہم نے تقلید کرنی ہے ضروری کہ وہ مجتہد ہو اور مجتہداً عادلاً، مجتہد عادل ہونا چاہیے۔ عدالت کی ہم نے شرط لگائی اور عدالت کی ہر مقام پر تقریباً الگ سے اس کی توجیہات بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں پر اس مسئلے کے اندر جو عدالت مراد ہے کہ جو فقیہ کے اندر، جو مجتہد کے اندر عدالت ہونی ضروری ہے، اس کے بارے میں بحث کریں گے کہ اس کی عدالت ثابت کیسے ہوگی۔ کیا ایک بندہ اگر کہہ دے تو اس کے کہہ دینے سے اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی، یا خود سے ہم تحقیق کریں تب اس کی عدالت ثابت ہوگی؟ یعنی کون سے مناشے عقلائی ہیں، کون سے ایسے سبب ہیں، کون سے ایسے وسیلے ہیں، کون سے ایسے وسائط ہیں کہ جن سے اس کی عدالت ثابت ہوگی۔ مجتہد کو عادل تو ہونا چاہیے، لیکن اس کی عدالت کو کیسے ثابت کریں گے؟ اس کی عدالت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے، 3 چیزوں کو ذکر کیا ہے آیت اللہ سستانی دامت ظلہ العالی نے، کہ 3 چیزوں کے ذریعے سے انسان جو مجتہد ہے، عادل ہے، اس کی عدالت ثابت ہو سکتی ہے 3 چیزوں کی وجہ سے۔ سب سے پہلے علم وجدانی کے ذریعے ثابت ہوگی، پھر شہادت عادلین کے ذریعے ثابت ہوگی، پھر حسن ظاہر کے ذریعے سے ثابت ہوگی۔ حسن ظاہر سے مراد مثلا وہ اس کا معاشرہ جس میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے، جس میں وہ رہ رہا ہے، وہ معاشرہ اس کی گواہی دے کہ یہ بندہ واقعاً عادل ہے، واقعاً عدالت رکھتا ہے، اور اس کے دینی معاملات بھی بہتر ہیں، اس چیزوں کے بارے میں اس کو معلومات دے۔ مسئلہ نمبر 20 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدم انه یشترط فی مرجع التقلید ان یکون مجتہدا عادلا۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ مجتہد جو مرجع تقلید ہے، جس کی تقلید کی جاتی ہے، اس مجتہد کی شرائط میں سے ایک اس کو ایسا مجتہد ہونا چاہیے کہ جو عادل ہو، مجتہداً عادلاً، عادل ہونا چاہیے۔ یہ شرط پیچھے گزر چکی ہے، ہم نے جو شرائط وہاں پر بیان کی تھی ان شرائط کے اندر یہ چیز تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ مرجع تقلید کو آیت اللہ العظمہ جو شخصیت ہے، جو عالم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجتہد عادل ہو۔ تو اب فرما رہے ہیں کہ ہم عدالت کو کیسے ثابت کریں، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عادل ہے؟ عدالت کو ہر بندہ اپنے حساب سے آیا ثابت کرے گا، یا ہر انسان کو ایک ایسی چیز بتائی گئی ہے، ایک ایسا میرٹ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کی عدالت ثابت ہوگی؟ کیسے عدالت اس کی ثابت ہوگی؟ وَتَثْبُتُ الْعَدَالَةُ بِأُمُورٍ، جو انسان مرجع مجتہد کی عدالت ثابت ہونی ہے وہ کچھ امر ہیں جن سے اس کی عدالت ثابت ہوگی۔ نمبر 1، الاول، پہلا، العلم الوجدانی، پہلا ہے علم وجدانی، انسان کے اپنے اندر ایک ایسا علم ہو، ایسا ایک یقین ہو کہ جس سے اس کو پتہ چلے کہ یہ مجتہد عادل ہے، ان اس کی عدالت ثابت ہونے کے لیے اس کا دل مطمئن ہو اس کی عدالت کے اوپر، یعنی اطمینان قلبی ہونا چاہیے۔ علم وجدانی یعنی اطمینان قلبی ہو، یا تو یہ ہونا چاہیے اس کا دل مانتا ہے، اس کو دل سے یقین ہے کہ یہ مجتہد عادل ہے،
مثلا عدالت کے بارے میں اس کو علم ہے، اول اطمینان الحاصل من المناشئ العقلائیہ کالاختبار ونحوہ، یا اس کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ اطمینان حاصل ہو ایسے وسائط کے ذریعے سے، ایسے سبب کے ذریعے سے جو سبب عقلائی ہونا چاہیے، جو عرف الناس کے نزدیک، جو عقلاء کے نزدیک، جو سمجھدار لوگوں کے نزدیک وسیع وسیع جو سبب ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے، انسان مطمئن ہو جائے کہ واقعاً یہ عدالت اس طرح انسان کے اندر ثابت ہوتی ہے۔ اس عدالت کے بارے میں اس کو مناشئ عقلاء کے ذریعے سے، جو معاشرے کے اندر جہاں رہ رہا ہے وہاں جو عقلاء جس چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں، جس چیز کو عاقل سمجھدار لوگ اچھا بہتر سمجھتے ہیں، اس کے ذریعے اس کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ کل اختبار، جس طرح کہ اختبار کا مطلب ہوتا ہے کہ خود معلوم کرے، خود انسان اتنی تحقیق کرے، خود اتنا ماہر ہو کہ اس کو پتا چل جائے کہ عدالت اس طرح ثابت ہو رہی ہے۔ اس کو یعنی مناشئ عقلائی میں سے ایک اختبار ہے، یعنی خود تحقیق کرے، خود معلومات لے، خود اس شعبے میں ماہر ہو، خود اتنا علم رکھتا ہو کہ اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ واقعاً انسان کے اندر جو عدالت ثابت ہوتی ہے، کس معنی میں عدالت ثابت ہوتی ہے، کیسے اس کو عادل کہا جائے گا۔ یا تو علم وجدانی ہو یا اطمینان حاصل ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ شہادت و عادلین بہا، کہ دو عادل گواہی دے دیں، دو عادل گواہی دیں کہ یہ فلاں جو بندہ ہے، جو فلاں جو مجتہد ہے، وہ واقعاً عالم ہے۔ یعنی یہ والی جو گواہی ہے، عادلین کی گواہی، یہ مطلقاً حجت ہے۔ اس گواہی کے اندر چاہے اطمینان حاصل ہو یا اطمینان حاصل نہ ہو، اطمینان کا حاصل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر دو عادلین، دو عادل انسانوں نے گواہی دے دی کہ فلاں بندہ مجتہد ہے، عادل ہے، تو اس کی عدالت کافی ہے۔ یعنی وہاں پر یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کو اطمینان حاصل، مثلا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص مجتہد ہے تو آپ کو اس کی بات پر یقین نہیں، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ عادل ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ واجبات کو قضا نہیں کرتا ہے، یہ اچھا انسان ہے، اگر دو بندے اس طرح کی گواہی دے دیتے ہیں تو پھر آپ کو مزید کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی وہ گواہی حجت ہے، اور اسی کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں، چاہے آپ کو اطمینان حاصل ہو یا نہ ہو، آپ کو یقین حاصل ہو یا نہ ہو، بلکہ اگر وہ دو عادل لوگوں کی گواہی آ جاتی ہے تو اس سے اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے۔ شہادت و عادلین بہا، ان اس عدالت کے اوپر اگر دو عادل گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ عدالت اس مجتہد کی مثلا ثابت ہے، تو وہ آپ کے لیے مطلقاً حجت ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو یا اطمینان حاصل نہ ہو۔ تیسری چیز جس سے عدالت ثابت ہونی ہے، حسن الظاہر، اس مجتہد کا جو ظاہر ہے، جو اس کا لوگوں کے سامنے موجود ہے، جو چیز لوگ اس کی دیکھ رہے ہیں، اس کا وہ ظاہر اچھا ہونا چاہیے۔ حسن الظاہر سے کیا مراد ہے، کیا مطلب سمجھ نہیں فرماتے ہیں، والمراد به حسن المعاشرہ والسلوک الدینی، جس معاشرے میں رہ رہا ہے، جس علاقے میں رہ رہا ہے، جس شہر میں رہ رہا ہے، اس معاشرے کے لوگ بتائیں کہ یہ انسان بہت اچھا ہے، حسن معاشرہ بس سلوک دینی، اور اس کے دینی معاملات کے بارے میں لوگ گواہی دیں کہ واقعاً یہ بندہ دین کے اوپر عمل کرنے والا ہے، یہ واجبات کی پابندی کرنے والا ہے، یہ ہمیشہ سچ بولنے والا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس کے اوپر معاشرہ گواہی دے۔ اور حسن ظاہر کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی حسن ظاہر سے تو یہ، حسن ظاہر سے مراد یہ کہ نہیں معاشرہ اور سلوک دینی کے بارے میں اس کو پتا ہو، واہ ہوا یثبت ایضا باحد الامرین الاولین، اور حسن ظاہر ثابت ہوگا وہی پہلے دو چیزوں سے، یعنی یا تو انسان کو مثلا اب کیسے حسن ظاہر ثابت ہو کہ اس کا یہ اچھا ہے، وہ پہلے والے دو امر ہیں، یعنی یا تو اس کو اطمینان قلبی حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے، مناشئ عقلائیہ کے ذریعے سے اس کو پتہ چل رہا ہو کہ اس کا حسن ظاہر اچھا ہے، تو یا یہ ہے کہ دو عادل گواہی دے رہے ہوں تو اس سے یہ حسن ظاہر بھی ثابت ہو جائے گا کہ اس کا واقعاً
جو یعنی یہ نہیں کہ پورا محلہ ہی گواہی دے، کو دو بندے گواہی ایسے دے دیں کہ جو واقعا عادل ہوں، تو اس کے ذریعے سے اس کا یہ حسن جو ظاہر ہے اس کا وہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ اس کا یہ جو معاشرے میں رہنے کا جو انداز ہے، یہ جو رہن سہن ہے، یہ جو دینی معاملات اس کے اچھے ہیں، یہ تو ثابت ہو جائے گا، عدالت اس کی ثابت ہو جائے گی۔ تو کیا جو اجتہاد ہے، جو مجتہد ہونا ہے، یا انسان کا جو عالم ہونا ہے، مجتہد عالم ہونا ہے، کیا وہ بھی اسی طرح ثابت ہو جائے گا؟ عالمیت بھی اسی طرح ثابت ہو جائے گی جس طرح عدالت ثابت ہو رہی ہے؟ عدالت ثابت ہو رہی ہے علم وجدانی کے ذریعے، شہادت عادلین کے ذریعے، یا حسن ظاہر کے ذریعے سے، تو کیا عالمیت کے ساتھ وہ اجتہاد اور مجتہد کا عالم ہونا، کیا یہ بھی اسی طرح ثابت ہوگا؟ وَيَثْبُتُ الْاجْتِهَادُ وَالْعَالَمِيَّةُ أَيْضًا بِالْعِلْمِ وَبِالْإِطْمِنَانِ بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ۔ ہاں وہ کہتے ہیں اس کا اجتہاد، اس کی عالمیت بھی اسی طرح ثابت ہو جائے گی علم کے ذریعے سے، جو ہم نے کہا علم وجدانی ہو، اپنا یقین حاصل ہو جائے، یا اطمینان کے ذریعے سے، وہ اطمینان جو مناشی اوکلا کے ذریعے سے ہو، جو جس چیز کو عقل مند لوگ معتبر سمجھتے ہیں، اس ذرائع کے ذریعے سے اگر حاصل ہو جائے تو اس سے اجتہاد اور عالمیت بھی ثابت ہو جائے گی۔ یعنی دو چیزیں تو وہی ہیں اجتہاد ثابت ہونے کے لیے، جس طرح عدالت ثابت ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، اسی طرح اجتہاد اور عالمیت ثابت ہونے کے لیے بھی وہی چیزیں ضروری ہیں۔ اب ایک چیز کا یہاں پر اضافہ کیا ہے، وہ چیز وہی ہے جو اس میں بھی کہا تھا، بے شہادت عادلین ہونی چاہیے، دو عادل لوگ شہادت دیں۔ یہاں پر بھی شہادت عادلین ہے کہ دو عادل لوگ اگر گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ بندہ مجتہد ہے، یہ بندہ عالم ہے، تو اس کی شہادت کی وجہ سے، ان دو لوگوں کی شہادت کی وجہ سے اس کی عالمیت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر ضروری ہے کہ من اہل الخبرت، اگر کسی کو مجتہد ثابت کرنا ہے، کسی کو مجتہد عالم ثابت کرنا ہے، اس کے لیے ایسے دو عادل لوگ گواہی دیں کہ جو اہل خبرہ میں سے ہوں، جو اہل فن میں سے ہوں۔ جبکہ جو صرف عدالت ثابت ہونے، اس کے لیے صرف دو عادل گواہی دے دیں تو کافی ہے۔ لیکن یہاں پر دو عادل بھی ہوں، اور عادل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اہل خبرہ میں سے بھی ہوں۔ اہل خبرہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اہل خبرہ جو کسی مجتہد ہونے پر یا مجتہد عالم ہونے پر جو گواہی دیں گے یا جو ثابت کریں گے، ان اہل خبرہ کے لیے ضروری ہے، اہل خبرہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یا خود مجتہد ہوتے ہیں یا دائرہ اجتہاد کے قریب ہوتے ہیں، یعنی مجتہد بننے والے ہوتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اہل خبرہ ہیں، جو بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کون مجتہد ہے، کون مجتہد عالم ہے۔ یعنی وہ جو عدالت ثابت ہوگی، وہ اسی چیز سے اجتہاد اور عالمیت بھی ثابت ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک فرق صرف یہ ہے کہ وہاں عام اگر کوئی عادل گواہی دے دیتے ہیں، جو صرف اور صرف عادل ہیں، واجبات کے پابند ہیں، تو اس کے ذریعے سے عدالت تو ثابت ہو جائے گی کہ وہ عدالت عادل ہے، اس کی ثابت ہو جائے گی۔ لیکن مجتہد ثابت ہونا، یا اجتہاد ثابت ہونا، یا عالمیت ثابت ہونا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل خبرہ میں سے ہونے چاہیے۔ اہل خبرہ سے کیسے؟ یعنی جو گواہی دے رہے ہیں کہ مجتہد یہ فلاں مجتہد اس وقت زمانے میں عالم ہے یا مجتہد ہے، وہ خود مجتہد ہوں یا دائرہ اجتہاد کے قریب ہوں، مجتہد بننے والے ہوں، مجتہد ہونے کے قریب ہوں، اتنا علم رکھنے والے ہوں، وہ اگر گواہی دے دیتے ہیں کہ فلاں بندہ مجتہد ہے، تو اس کی گواہی کافی ہے۔ دو عادل، شہادت عادل ہیں، دو بندے گواہی دے، ایک بندہ نہیں۔ اچھا آگے بال ترقی کے لیے، بال یثبت بشہادت من یثق بہ من اہل الخبرۃ وان کان واحدا۔ اچھا فرماتے ہیں کہ بلکہ اگر ایک بھی بندہ گواہی دے دے، چونکہ ہم نے کہا نا بشہادت عادل ہیں، دو عادل گواہی دیں، کہتے نہیں ایک بندہ بھی اگر گواہی دے دے، وہ بندہ کیسا ہو؟ من یثق بہ من اہل الخبرۃ، کو موثق بندہ ہو، جس کے اوپر اطمینان کیا جا سکتا ہو، قابل اعتبار بندہ ہو۔ ایک ہی بندہ بے شک کیوں نہ ہو، اگر وہ موثق بندہ شہادت دے دیتا ہے کہ فلاں شخص مجتہد ہے، فلاں شخص مجتہد عالم ہے، تو اس کی گواہی بھی کافی ہے۔ یعنی اگر موثق ہے، قابل اعتماد بندہ ہے اہل خبرہ میں سے، چونکہ اہل خبرت کیا ہو تو قید لگائی ہے کہ اس کو مجتہد ہونا چاہیے، مجتہد کے قریب ہونا تو ایسا ہی بننا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ موثق آدمی ہے، تو اس ایک بندے کی بھی گواہی کافی ہے، اور اس ایک بندے کی گواہی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کا اجتہاد بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، اور اس کا مجتہد کا عالم ہونا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ ان کا نواحدن، اگر چاہے کہ کیوں نہ ہو،
یعنی دو عادل کا ہونا ضروری نہیں، اگر ایک ہی عادل ہو، وہ ایک ہی موثق انسان ہو، ایک ہی قابل اعتماد آدمی ہو، جو اہل خبرہ میں سے ہو، مجتہد ہو یا مجتہد کے قریب ہو، اگر وہ گواہی دیتا ہے بشہادت نہیں، یعنی وہ گواہی دے دیتا ہے، تو اس کی گواہی سے بھی اس کی مجتہد کی عالمیت بھی اور اس کے اجتہاد بھی ثابت ہو۔ آگے فرماتے وَلَكِنْ يُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَنْ لَا يُعَارِضُهَا شَهَادَةً مِثْلُهَا بِالْخِلَافِ۔ لیکن ایک چیز امپورٹنٹ ہے، اگر دو بندے اس کی اہل خبرہ میں سے ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد مجتہد ہے، محمد اعلم ہے، اس کے دو بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ گواہی دے رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ساتھ اس کے دو بندے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو اس کے مجتہد نہ ہونے کی گواہی دے رہے ہوں۔ دو بندے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ محمد مجتہد ہے، عالم ہے، اہل خبرہ میں سے بندے، موثق بندے ہیں، اہل خبرہ میں سے ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد مجتہد بھی ہے، مجتہد عالم بھی ہے، اور دو بندے اور ہیں وہ بھی اہل خبرہ میں سے ہیں، وہ بھی مجتہد ہیں، مجتہد کے قریب ہیں، وہ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں، محمد مجتہد اور مجتہد عالم نہیں ہے۔ اگر تو ایسا ہے، تعارض پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی عالمیت ثابت نہیں ہوگی۔ یعتبر فی شہادت اہل الخبرۃ، یعنی جو اہل خبرہ کی جو شہادت ہے، جو گواہی دے رہے ہیں نا، اہل خبرہ جو مجتہد لوگ جو گواہی دے رہے ہیں کہ محمد مثلا مجتہد ہے، جو وہ گواہی دے رہے ہیں، ضروری اور معتبر اس میں اس کی گواہی میں یہ ہے کہ اللہ یعارضھا، کہ ان کی اس گواہی کے ساتھ معارض نہ ہو، ٹکرا نہ رہا ہو کوئی ایسی شہادت مثلھا جو اسی کے مثل ہو، بالخلاف، یعنی جس طرح یہ دو عادل اور دو اہل خبرہ کے لوگ گواہی دے رہے ہیں محمد مجتہد ہونے کی، اسی طرح کوئی ایسے دو اور نہ ہو کہ اس کی خلاف گواہی دے رہے ہوں، ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن وہ مع التعارض، اگر ایسے بندے ہیں کہ دو بندے کو اس کے مجتہد ہونے کی گواہی دے رہے ہیں اور دو بندے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو وہاں پر تعارض جو ہو جاتا ہے تو وہاں پر مشکل پیدا ہو جائے گی، وہاں پر پھر کیسے ہم حل کریں گے؟ وَمَعَ التَّعَارُضِ يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ مَنْ كَانَ مِنْهُمَا أَكْثَرُ خِبْرَةً بِحَدٍّ يَكُونُ۔ اگر تو تعارض پیدا ہو جائے، دو اہل خبرہ کے، دو ماہر لوگ، دو اسپیشلسٹ لوگ، دو عادل لوگ، دو مجتہد لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد عادل ہے، اور اسی کی طرح کے لوگ، اسی کے پائے کے لوگ، اسی کی طرح قابل لوگ، موثق لوگ، اہل خبرہ کے لوگ دو گواہی دے رہے ہیں کہ وہ مجتہد نہیں ہے، اگر ایسا ہو رہا ہے پھر کیا کریں گے؟ ہم ایسے آدمی کی شہادت کو لیں گے، وہ تعارض، تعارض کی صورت میں یاخذ بشہادت، ایسی شہادت کو لیا جائے گا من کان منہم اکثر خبرتن، کہ ان دونوں میں سے جو زیادہ خبیر ہوگا، جو زیادہ معلومات رکھنے والا ہوگا، جو زیادہ مجتہد بننے کے قریب ہوگا یا مجتہد بن چکا ہوگا، جس کا اس زمانے میں خبرہ میں سے بہترین لوگوں میں شمار ہوتا ہو، کہ اہل خبرہ کے تو مثلا یہ 5 لوگ ہیں، ان پانچوں میں سے یہ بندہ زیادہ اہل خبر ہے، یہ بندہ زیادہ تحقیق کرنے والا آدمی ہے، یہ زیادہ مجتہد ہے، اس بندے کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ مثلا انسان اگر کسی اسکول میں جاتا ہے تو وہاں پر اگر کسی استاد کے بارے میں پوچھنا ہو کہ فلاں جو مثلا ریاضی کا جو استاد ہے، یہ کیسا انسان ہے، یعنی کتنا ماہر ہے ریاضی میں، کتنی مہارت رکھتا ہے، تو مثلا اس کے اسٹوڈنٹ بتاتے کہ نہیں جی، یہ بندہ ریاضی میں، یہ جو ہمارا استاد ہے یہ بہت ہی اچھا ہے، یہ واقعا ریاضی میں اتنی مہارت رکھتا ہے کہ جو دوسرے میں استاد پڑھاتے ہیں ان کی نسبت یہ زیادہ ماہر ہے۔ لیکن اگر اس میں تعارض پیدا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور بھی دوسرا بھی ہمارا ایسا استاد ہے جو ریاضی میں مہارت رکھتا ہے، مثلا ٹکرا جاتی ہے ان کی گواہی، ایسی آ جاتی ہے جو دوسرے استاد کے بارے میں مثلا ہے، تو وہاں پر آپ ماہر سے کیسے پوچھیں گے؟ مثلا آپ استادوں کے گروہ سے پوچھیں گے، مثلا جو 5 استاد ان میں سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ میں سے ریاضی میں ماہر کون سا استاد ہے، ان میں سے جو گواہی دیں گے ان کو کہیں گے یہ واقعا اہل خبرہ ہیں، یہ ان سے مثلا جو شاگردان ہیں ان سے بھی زیادہ مہارت والے لوگ ہیں، اور یہ جو گواہی دے رہے ہیں ان کی گواہی قابل قبول ہے۔ یعنی اس کی گواہی کو لیا جائے گا منہم اکثر خبرتن، جو زیادہ خبرہ رکھنے والا ہے، جو زیادہ فقیہ انسان ہے، جو زیادہ مجتہد ہے یا مجتہد بننے کے قریب ہے، کہ اس کی تحقیق ان کی نسبت زیادہ ہے،
اس کی شہادت کو لیا جائے گا بحد اس حد تک کہ یکون و احتمال و اصابت الواقع فی شہادت ہی اقوی من احتمالها فی شہادت غیرہ، یعنی وہ اہل خبرہ میں سے ایسا بندہ ہے کہ اس کی جو شہادت ہے، اس کی جو گواہی ہے، اس میں زیادہ احتمال ہے واقع کے اوپر پہنچنے کا، کہ جو واقع حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس کی گواہی زیادہ قوی ہے اس کی نسبت جو اس کا غیر ہے، اس کا جو غیر ہے اس کی نسبت یہ والا بندہ زیادہ ماہر ہے، زیادہ قابلیت رکھتا ہے، زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے، زیادہ علم رکھنے والا ہے، زیادہ تحقیق کرنے والا ہے، اس کی بات سے ہمیں مثلا علی کی بات سے ہمیں زیادہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ جو علی کہہ رہا ہے کہ محمد مجتہد ہے، اس کی نسبت کہ جو زید کہہ رہا ہو، زید بھی کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص عالم ہے، لیکن علی کی بات سے ہمیں زیادہ اعتماد ہو رہا ہے کیونکہ یہ زیادہ ہمیں محقق لگ رہا ہے، لہٰذا اس کی بات واقع تک پہنچنے کے لیے یعنی اس کو مجتہد کو عالمیت کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے، لہٰذا ہم اس کی بات کے اوپر یقین کریں گے، جو اس کی نسبت کم اہل خبرہ ہم اس کی بات کو یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی جو شہادت ہے اس کا احتمال زیادہ ہے، اقوی ہے کہ واقعا یہ جو بات کر رہا ہے واقعا درست ہے اور محمد مجتہد ہے، اس کی نسبت کے جو زید کا کہہ رہا ہے اس کی بات وہ بھی بے شک مجتہد ہے لیکن اس کی بات اتنی قوی نہیں ہے، وہ چونکہ اتنا اہل خبرہ میں سے نہیں ہے کہ اس کی بات کے اوپر ہمیں اطمینان حاصل ہو۔ اس صورت میں اس کا اجتہاد ثابت ہو جائے گا اور اس کی عالمیت ثابت ہو جائے گی۔ تو اب بھی ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ ضروری ہے کہ اجتہاد اور عالمیت کے لیے کہ وہ کیسے ثابت ہوں گے۔ پہلے والی وہی دو باتیں ہیں جو عدالت کو ثابت کرنے والی باتیں ہیں، تیسری بات بھی وہی بات ہے جو عدالت کو ثابت کرنے والی ہے۔ عدالت کیسے ثابت ہوگی؟ علم وجدانی کے ذریعے، شہادت عادلین کے ذریعے اور حسن ظاہر کے ذریعے، لیکن یہاں پر عادلین سے مراد جو اجتہاد کو ثابت کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان عادلین کے ساتھ ساتھ اس کو اہل خبرہ میں سے بھی ہونا چاہیے۔ تو اہل خبرہ میں ضروری ہے، پھر موثق آدمی اگر ایک بھی کہہ دیتے تھے کافی ہے، دو بندوں کا کہنا ضروری نہیں ہے، ایک بندے نے کہہ دیا وہ بھی اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ پھر یہ کہ اہل خبرہ میں سے اس انسان کی شہادت معتبر ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی شہادت نہ جا رہی ہو، اگر اس کے خلاف کوئی شہادت جا رہی ہے پھر اس کی شہادت کو لیا جائے گا کہ جس کی شہادت زیادہ اقوی ہے، جس کی مہارت زیادہ ہے، جو سب سے زیادہ تحقیق کرنے والا ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اس کی شہادت زیادہ واقع تک پہنچنے میں معاون ثابت ہو رہی ہے۔ دوسرے شخص کی نسبت اس کی بھی بات واقع تک پہنچنے میں معاون تو ثابت ہو رہی ہے، لیکن اس کی جو بات ہے وہ زیادہ حقیقت میں وہاں پر واقع تک پہنچنے میں زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بندہ زیادہ خبیر ہے، زیادہ محقق ہے، زیادہ علم رکھنے والا ہے، تو لہٰذا اس کی بات کو ہم شہادت کے طور پر لیں گے۔ اگر تعارض پیدا نہیں ہوتا ہے تو پھر انہی دو کی بات کو لیا جائے گا۔ اگر تعارض پیدا ہو جاتا ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے کہ اس سے گواہی دو اگر حق میں دے رہے ہیں تو دو خلاف دینے والے ہیں، تو اس صورت میں مشکل پیدا ہوگی کہ ہمیں پھر ایسے بندے کی طرف جانا پڑے گا جو سب سے زیادہ خبرہ والا، ورنہ انہی دو بندوں کی عادل ہو اور اہل خبرہ ہوں، ان کی گواہی کافی ہے۔ جی، یہ مسئلہ نمبر 20 جو ہے یہ اختتام کو پہنچ گیا اور